بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكما قال عليه الصلاة والسلام. اور میں نے شروع کیا تھا مولانا احتشام الحق صاحب کا مضمون، جس کو انہوں نے حضرت مولانا محمد یاسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے لکھا، برابر اصرار کیا تو انہوں نے لکھا، کچھ حصہ سنا چکا ہوں، جس کو پڑھنا پڑے گا تاکہ بہت طویل ہے یہ۔ اس ابتدائی تمہید اور تصحیح نیت کے بعد سب سے پہلی بات تصحیح نیت۔ اول قدم للمرید ان يكون على الصدق، بہت مشہور حضرت برابر پڑھتے ہی ہے۔ اول قدم للمرید مرید ان يكون على الصدق، مرید کا اول قدم صدق پر ہونا چاہیے۔ جب اول قدم صدق پر ہوگا تو انشاءاللہ صدق کے انتہائی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ خشت اول تو نہد میں مار کر تا سریا میں دیوار کر، خشت اول اگر صحیح ہے تو پوری دیوار صحیح جائے گی، اور پہلی ہی اینٹ اگر غلط ہے تو آخر تو اس کو درست نہیں کر سکتا درست۔ اس بنا پر یہاں بھی کہہ رہے ہیں اس ابتدائی تمہید اور تصحیح نیت کے بعد اصل کام کو اس طرح پیش کیا گیا ہے۔ 6 اہم کام۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس قدر عقل ہے اس کلمے کے گہرائیوں میں جائے گی اسی قدر جذبے محبت شرسار ہوگی۔ لا الہ، عقل کو گہرا ہے، عقل سے سوچ لو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں سوا اللہ، کوئی مقصود نہیں سوا اللہ۔ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی عظمت محبت دل نشین کرنا یا عقل و دماغ میں یہ مفہوم اچھی طرح سما جائے۔ جس قدر عقل اس کلمے کی گہرائیوں میں جائے گا اسی قدر جذبہ محبت سے سرشار ہو۔ اس کلمے کی کثرت ایمان کی تازگی اور نکھار کا باعث ہے، یعنی کہ ایمان لائے بس اب اس پر کچھ کرنا نہیں، اس کلمے پر بھی محنت کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ موٹر ہے کہاں بھائی گئی مرمت کرنے کے لیے، اس کو معلوم کیا لفظ کرتے ہیں انگریزی میں، وہ تجدید ہی ہے، اس کا تصفیہ ہے، موٹر کا بھی تصفیہ ہوتا ہے۔ اس پر حضرت ہمارے بہت بیان فرماتے تھے۔ رکشے والے کہتے تھے کہ ہم ہوا لینے جا رہے ہیں، اس پر مستقل بیان کرتے تھے مریض، کہتے دیکھو رکشے والے کو بھی یا رکشے کو بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر تازگی پیدا ہو، تازگی ہو جاتا ہوا کم ہو گئی ہے۔ اسے جب ایمان میں کمی ہو، اور کون کہہ سکتا ہے کہ کمی نہیں ہے، اس کلمے کی تجدید ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ۔ اس سب کے لیے مولانا، نہیں کسی خانقاہ کے لوگوں کے لیے یا مسجد کے بازار کے، سب کے لیے جو اصل چیز ہے وہ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اس کلمے کی قدر کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، تازہ کرتے رہیے فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ وہ تم مضمون مجھے ایک دفعہ کبھی کئی سال پہلے سنایا تھا شاید،
یہ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت پتہ ہے. ہمارے داماد نے کہا کہ یہ سارے اس میں لکھا ہوا تھا, عام طور سے معلوم ہی نہیں ہوگا. میں آئے تھے شامل ہر سب خاص آدمی یہ ایسا انہیں کو حکم سے انہوں نے یہ کتاب مضمون لکھا. پہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تم اپنے ایمان کو نبی کریم ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے کیا کہ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. یہاں بھی یہ لا الہ الا اللہ آتا ہے, اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہے منوی طرف سے. اب یہ کہ ہر مرتبہ نہ پڑھے, 2-4 مرتبہ پڑھ ہی لینا چاہیے, اور اللہ کے نام کو بھی تعالیٰ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ عام طور سے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کہتے نہیں الحمدللہ, لیکن یہ کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ ہو جائے کہ مشائخ طریقت ہر شخص کو پہلے اس کلمے کی تلقین فرماتے ہیں. ہر شخص کو پہلے اس کلمے کی تلقین فرماتے ہیں اور اس حد تک اس کا برد کراتے ہیں کہ دل و دماغ اور رشے میں اس کی عظمت و محبت سرائت کر جائے. کون کرتا ہے طریق تو یہ میں کون سی خرابی ہے؟ کوئی خرابی ضروری ہے. کتنا اس کی اہمیت کس کے ذہن میں ہے؟ اللہ ہم سب لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا کرتا ہے. مجدد صاحب نے کہا کہ اس کلمے کے برابر کوئی کلمہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یہی بتایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو. انہوں نے بھی کہا کہ یا رب العالمین, تو سبھی لوگ کہتے ہیں. کہا سب کے کہنے میں فرق ہے. پہلے کوئی جواب نہیں. جب انسان پر اس کلمے کا مفہوم حاوی ہو جاتا ہے تو کمالات اور ترقیات کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس کے بعد اس کلمے کے مفہوم کی تشریح کی گئی ہے. نماز کی حقیقت کو سمجھنا دوسری بات. یہ تو کلمے صحیح بات. پھر نماز کی حقیقت کو سمجھنا, اس کے ساتھ دل بستگی وابستگی پیدا کرنا. بہت اچھے الفاظ نہیں ہیں ماشاء اللہ. نماز کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کے ساتھ دل بستگی اور وابستگی پیدا کرنا. یہ حقیقی راحت و سکون اور طمانینت قلب نماز میں مؤثر آنے لگے. اللہ ہم سب کو توفیق دعا بھی کرتے ہی رہنا چاہیے. نہ صرف سننا مقصود, نہ سنانا مقصود. ہم خود بھی اپنے کو متوجہ کرتے رہتے ہیں. دعا کیے صحیح طور سے سنانے کے مطابق ہمارا بھی عمل, ہمارے بچوں کا عمل, تمام جتنے لوگ عمل ہو جائے. سب عملی چیز ہے, تو عملی چیزیں ہیں, بغیر عمل کے طریقے. نماز کی کتنی آپ خوبی جانتے ہو. نماز پڑھیں گے تب تو خوبی ملے گی. نماز پڑھیں گے تب. تلاوت کی کتنی خوبی, تلاوت کریں گے تب تو ملے گی. حقیقی راحت و سکون اور طمانین سے قلب نماز میں مؤثر آنے لگے. اتنا پڑھو. اس کے بعد نماز کی حقیقت اور حقیقی نماز پڑھنے کا طریق بیان کیا گیا ہے. بڑی کتاب مال. اب دیکھیے ترتیب سے قرآن مجید کے ساتھ دل بستگی اور وابستگی پیدا کرنا. وہ ترتیب سے لکھا ہے. کلمہ طیبہ, نماز, پھر قرار لا الہ الا اللہ کو نماز سے پہلے بیان کیا ہے. بنیادی چیز تو وہی ہے. تیسری چیز کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ دل بستگی اور وابستگی پیدا کرنا, اور کوئی وقت مقرر کر کے ادب و احترام کے ساتھ روزانہ تلاوت کرنا. اس کے مطالب و معانی پر غور کرنا. اس کے لیے مجھے بہت تجربے کے بعد تقریص والی کتاب بہت اچھی ہے. میں نے بہت دیکھا سب باتیں. وہ نہیں, ایک تو سب باری باری لکھا ہوا ہے حاشیہ کا, وہ اچھی طرح لکھا ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے صاف لکھا ہوا ہے اور بہت مختصر لکھا ہوا ہے. کئی مسئلے بارے آتی ہے تو مختصر بیان نہیں کر دیتے ہیں. تفسیر کے لیے تو وہ میں کہا تھا طویل اور مختصر تفسیر مفتی تقی بہت اچھی.
قرآن مجید کے ساتھ دل بستگی وابستگی پیدا کرنا اور کوئی وقت مقرر کر کے ادب و احترام کے ساتھ روزانہ تلاوت کرنا، اس کے مطالب و معانی پر غور کرنا، پروردگار عالم نے اپنے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے زندگی گزارنے کا مکمل دستور العمل بھیجا ہے، جس میں بنی نو انسان کی صلاح و فلاح، ترقی اور کمال کی راہ کو واضح کر دیا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور کامیابی اور کامرانی کو اس کے اتباع میں منحصر کر دیا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کی ہر بات حق، واجب التسلیم اور واجب العمل ہے۔ بہت عمدہ لکھا ہوا ہے، میں ساروں پہلے کبھی سنایا ہے اس کو، لیکن بہت جی میں آئے کہ اس کو بہت اچھی ہے۔ کامیابی اور کامرانی کو اس کی اتباع پر منحصر کر دیا ہے، اس کی ہر بات حق، واجب التسلیم اور واجب العمل ہے، اور اس کا ہر لفظ مشعل نور ہدایت ہے۔ یہ فرمان شاہی انسانی زندگی کے لیے بمنزلت دستور اساسی ہے، اساسی سیاسی مت پڑتا ہے، دستور سیاسی نہیں ہے، دستور اساسی۔ جو انسان اس کو اپنا اساس زندگی بنائے گا، جو انسان اس کو اپنا اساس زندگی بنائے گا اور اس کو اپنا مقتدا اور پیشوا کرا دے گا، وہ یقیناً فائز و کامیاب ہوگا، ورنہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ ہلاکت و بربادی کی بھی خبر نہیں ہم کو، وہاں جانے کے بعد آنکھ کھلے گی تو معلوم نہیں۔ وسوف تری دن کا سفر و بارو اور فرسن تحت رجل کا مہمارو، بہت دنوں بعد سنا، یہ شرک سنا تھا 17 سال کے بعد، ذہن پہ آ گیا، اللہ کا سب چیز پوچھتا جانا، یہ آ گیا تھا، سوچ رہا تھا کہ پڑھ نہیں پاؤں گا۔ قرآن مجید اس مالک الملک حاکم الحاکمین کا فرمان عالی شان ہے، جو عرش و کرسی، زمین و آسمان، چاند و سورج، حیوان و انسان، جنات و نباتات، جمادات، غرض ہر چھوٹی اور بڑی شے کا مالک و خالق وہی ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی شے اس کے قبضے، قدرت اور تصرف میں ہے۔ جس عظمت و جلال کا وہ تنہا مستحق و مالک ہے، اسی کے شائن شائن اس کا فرمان ہے۔ جس عظمت و جلال کا وہ تنہا مستحق و مالک ہے، اسی کے شائن شائن اس کا فرمان ہے۔ جس قدر ادب و احترام، عظمت و محبت کے ساتھ اس فرمان کا استقبال ہوگا، اسی قدر بارگاہ خداوندی سے تقرب حاصل ہوگا، اور اسی کے بقدر ملائے اعلیٰ سے انوارات کا فیضان ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، جو تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہی خسارے والے ہیں۔ بہت عمدہ لکھا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد چند آداب کا خیال رکھیے۔ اول، وضو کر کے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گردن جھکائے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کر کے دو زانو بیٹھیے۔ وضو کر کے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گردن جھکائے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کر کے دو زانو بیٹھیے، اور نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر صحت الفاظ کے ساتھ تلاوت کیجیے۔ یہ ظاہری احترام ہے، اتنا سمجھ نہیں ہے۔ اصل احترام دل کا احترام ہے، مگر چونکہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، یہ ظاہری احترام بھی ضروری ہے۔ اب اس طرح بیٹھیں گے تو دل میں بھی اس کا اچھا اثر ہو۔ دوسرے، اس مقدس کلام کی عظمت و محبت سے دل لبریز ہو، اللہ کا کلام ہے۔
بڑی چیز ہے، بڑی چیز۔ اس مقدس کلام کی عظمت و محبت سے دل لگے، جس کے آثار ظاہر سے بھی نمایاں ہوں۔ تو بزرگ تھے، کوئی سے تلاوت کر رہے تھے کہ حالی تلاوت وائنل بوکا، یہ تو تلاوت ہے، رونا کہاں؟ کی تلاوت کرے رونا نہیں، اپنے اختیار سے جتنا ہو سکے کرے، نہ ہو تو لبی نہ ہو، خیال تو رہے، اس میں ہم کو تاثر ہونا چاہیے، اثر ہونا چاہیے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے بہتر بات جو کتاب ہے۔ احسن حدیث کا ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے بہتر بات جو کتاب ہے، یکساں دہرائی جانے والی ہے، یکساں دہرائی جانے والی۔ بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اللہ سے، اس پڑھتے وقت روک کے کھڑے رہتے بولتے ہیں، روک کے کھڑے رہتے جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں، ان کے قلوب اللہ کے ذکر کی طرف، اور ان کے قلوب اللہ کے ذکر کی طرف یعنی مائل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی رہنمائی ہے، اس کے ساتھ راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا۔ یہ بات نہیں ہے جس بھی یہ سوچے کہ اللہ کا کلام ہے، تاثر پیدا کرے، تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرے، یہ باطنی احترام ہے۔ جس قدر اس کلام پاک کی عظمت و محبت دل میں راسخ ہوگی، اسی قدر انوارات اور تجلیات سے معمور ہوگا۔ تیسرے، اگر قرآن کریم کے معنی سمجھ سکتا ہو تو کوئی آیت بھی بلا معنی سمجھے تلاوت نہ کرے۔ اب دیکھیے، ہم تو یہی کہتے تھے کہ بھائی تلاوت بلا سمجھے بھی ہے، لیکن وہ بھی مطلوب ہے، اس کے لیے وقت نکالو، بہت کہتے تھے کہ بیان کرتے ہی رہتے۔ بالو کہتے ہیں بلا سمجھے تلاوت نہیں، کہا نہیں تلاوت تو کرو، لیکن سمجھنے کی بھی کوشش کرو، اس کے لیے دوسرا وقت نکالو۔ یہ نہیں کہ اللہ وہ چیز آپ وہ کر رہے ہیں، یہ قرآن نازل ہوا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، تو عمل کرنے کے لیے، جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ کسی سے سمجھیے، عمل سمجھ سکتے۔ تیسرے، اگر قرآن کریم کے معنی سمجھ سکتا ہے تو کوئی آیت بھی بلا معنی سمجھے تلاوت نہ کرے، بلکہ ہر آیت کے مضمون پر خوب اچھی طرح غور کرے اور دل میں اس کا مفہوم ذہن نشین کرنے کی کوشش کرے، اور اپنی سمجھ پر ہرگز اکتفا نہ کرے، بلکہ جہاں کہیں خرجان ہوتا ہے کسی دیندار عالم کی طرف رجوع کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ویتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل فہم نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہے تلاوت، اتنی کمی ہے۔ اچھا لکھا، یہ قرآن مجید کی بعثت کے مقصود کی طرح رہنمائی ہے، ہو گیا۔ چوتھے کا ہے ہر مضمون کی دل سے تصدیق کرے، شک و شبہ کو ذرا گنجائش نہ دے۔ ارشاد ربانی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر بدقسمتی سے قرآن مجید کے الفاظ بھی نہیں پڑھ سکتا ہو تو اپنے اس کوتاہی پر نادم ہو، شرمسار ہو، اور کچھ وقت روزانہ قرآن کریم کی
کہ تعلم میں صرف کرے، یعنی لوگوں سے سیکھے، تعلیم نہیں تعلم لے گئے. کچھ بس یاد الہی اور ذکر و فکر میں گزارنا، یہ دوسری چوتھی چیز ہے. یہ تو تلاوت، نماز، کلمہ طیبہ، نماز، تلاوت. اب چوتھی چیز کیا ہے؟ کچھ وقت یاد الہی اور ذکر و فکر میں گزارنا، چوتھی چیز ہے. اب کسی شے کے حسن خوبی کا تذکرہ بار بار زبان پر آتا ہے تو لامحال ہے. جب کسی شے کے یہ حسن خوبی کا تذکرہ بار بار زبان میں آتا ہے تو لامحال ہے اس کے ساتھ تعلق خاطر پیدا ہو جاتا ہے. اور جب کسی شے کا حسن جمال آنکھوں میں سما جاتا ہے اور کسی کی خوبیاں دل میں گھر کر لیتی ہے تو ہر وقت بے ساختہ اسی کا نام زبان پر آتا رہتا ہے اور دل میں ہر وقت اس کی یاد چٹکیاں لیتا رہتا ہے. اور دل میں ہر وقت اس کی یاد چٹکیاں لیتی ہے تو معلوم ہوا کہ کسی کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت شوق و رغبت کے ساتھ اس کے نام اور اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا رہے. اور جب کسی سے محبت اور تعلق پیدا ہو جائے تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت ہر آن محبوب کا نام اور اس کی خوبیوں کا تذکرہ ورد زبان رہتا ہے اور اس کی یاد ہر وقت دل کو تڑپائے رہتی ہے. اب اگر حق تعالیٰ کے ساتھ کمال محبت اور تعلق قائم ہے تو لامحالہ خود بخود ہر وقت اس کی یاد اور اس کی خوبیوں کے تذکرے میں مشغول رہے گا. اور کسی وقت محبوب کا نام یہ بغیر اطمینان و سکون میسر نہ ہوگا. جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو صرف اللہ کے ذکر سے قلوب اطمینان حاصل کر دے. تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے. آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائے رخ دلدار کی باتیں کریں. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ اجلس بنا نور میرے ساتھ، بخاری میں اجلس بنا نور میرے ساتھ. آؤ تھوڑی دیر بیٹھے ایمان تازہ کریں. نہیں، صحابہ کو ایمان تازہ کرنے کی ضرورت تھی، اہم لوگ نہیں ہے نا. بخاری شریف میں ہے کہ نہیں؟ بخاری جو کرتے رہتے ہیں بہت لوگ، کبھی عمل کرتے ہیں. اجلس بنا نور میرے ساتھ، آؤ بیٹھے تھوڑی دیر. اسی کو کسی نے کہا مولانا اسد اللہ صاحب شاید سے، آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائے رخ دلدار کی باتیں کریں. غالباً مولانا اسد اللہ صاحب بھیج دے رہے ہے نا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو صرف اللہ کے ذکر سے قلوب اطمینان حاصل کرتے ہیں. اور جس قدر ان محاسن اور خوبیوں کا تذکرہ زبان پر ہوگا اسی قدر دل کا لگاؤ اور تعلق میں اضافہ ہوگا. اس مالک ملک کی خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کے دل میں یہ معرفت پیدا کروا دے. اس مالک ملک کی خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں. اس دریائے محبت کا کہیں کنارہ نہیں ہے. اس دریائے محبت کا کہیں کنارہ نہیں ہے. اگر محبوب و تعلق میں کچھ کمی ہے، اگر محبت اور تعلق میں کچھ کمی ہے تو اس کو ظاہر کرنے اور حقیقی محبت پیدا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے محاسن اور خوبیوں پر غور کرو، دل میں ان کو جگہ دو، شوق اور رغبت کے ساتھ ہر وقت ان کا تذکرہ کرو، جس سے آہستہ آہستہ حق تعالیٰ کے ساتھ دل کا لگاؤ اور تعلق پیدا ہوگا. اور جو لوگ شاید کہ کوئی بات ہم نہ سنیں، اپنے سے کچھ نہیں کر پاؤ گے. سنو، دوسرے کی بات سننے سے زیادہ اثر ہوتا ہے دوسری کی بات، بلکہ خود جو پڑھتا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا، جو سننے سے ہوتا ہے. اور شوق اور رغبت کے ساتھ ہر وقت اس کا تذکرہ کرے، جس سے آہستہ آہستہ حق تعالیٰ کے ساتھ دل کا لگاؤ اور تعلق پیدا ہوگا. جس قدر یہ خوبیاں دل میں جاگودی ہوں گی اسی قدر محبت خداوندی سے دل سرسار ہوگا. بہت عمدہ بندہ اللہ. جس قدر یہ خوبیاں دل میں جاگودی، ہم لوگ آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہم کو اور اس کی وجہ بھی بتلا دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد من، بہت خوش ہے لوگ
ارے جس کے لیے اتنا درد وہ بھی تو نہیں مل رہا ہے، کتنے لوگ پھاقوں مر رہے ہیں. جس کے لیے سب کچھ چھوڑے ہوئے ہو، پوری حکومت ہے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے. فرماتے تھے کبھی جس کے گھر میں آدمی رہتا ہے اور گھر والے کی کوئی مطلب کہ پرواہ نہیں کرتا تو گھر میں اطمینان سے رہنے دے گا؟ کہ چلو نکلو یہاں سے، ہم لالچ کر دیں گے، مقدمہ داری. تو اللہ کا یہ گھر ہے، صرف بیت اللہ ہی نہیں ہے، بیت اللہ یہ ملک اللہ بھی ہے، اللہ کا ملک ہے. جس سے آہستہ آہستہ حق تعالیٰ کے ساتھ دل کا لگاؤ اور تعلق پیدا ہوگا. جب چاہو گے تو پیدا ہوگا. جس قدر یہ خوبیاں دل میں جاگوزی ہوں گی اسی کی طرح محبت خداوندی سے دل سرشار ہوگا اور غیر اللہ کی محبت نیست و نابود ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ذکر اللہ میں مشغول رہنے کی بڑی فضیلت آ رہی ہے. ذکر کثیرہ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت کیا کرو اور اس کی پاکی بیان کیا کرو صبح و شام. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، پس بھلا رکھا انہوں نے اپنے نفسوں کو، اللہ کو بھلایا نہیں، اپنے کو بھلا دیا. یہی جو سرکش ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامہ اعمی. جو شخص اعراض کرے میرے ذکر سے تو بے شک اس کے لیے تنگ معیشت ہے، باوجود کھانے پینے کو اس کو اطمینان نہیں ہے. اور اٹھائیں گے ہم ان کو قیامت کے لیے اندھا. ہم لوگ کسی ملک میں تھے، ایک مسجد تھی، کہاں مولانا ہم نے خود کہا مالک بہت باپ اس کے پارک کا مالک تھا کہ بہت باغات اس میں ہے کیا کیا. سب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم لوگ بھی گئے ہوں گے. کہا ہم کو کہیں چین نہیں ملتا، مسجد ہی نہیں ملتا. ہم آ کے اثر کو آ رہتے ہیں، ایسا ہو جاتے ہیں، کہیں ہم کو چین نہیں. اچھا آدمی ہے، مسجد میں جس کو چین ملے بہت بڑی بات ہے. کہیں پارک میں، کہیں اللہ کے ذکر میں لذت ہے. ایک بزرگ تھے، اللہ اللہ سے شیرین سما ہے کہ اللہ اللہ کیسا شیرین نام ہے. ایک بزرگ کہتے تھے کہ شیرین ایک تو مجازی طور پہ بولا جاتا ہے، اور کہا مجھے حقیقتاً معلوم ہوتا ہے کہ میں مٹھائی کھا رہا ہوں جب اللہ اللہ کرتا ہوں. یہ میں خود حضرت سے سنا ہے. البتہ یہ بات ضرور ذہن نشین ہے کہ جس عظمت و جلال والے شہنشاہ کا تم نام لے رہے ہو وہ تم سے باخبر ہے، تمہاری بات سن رہا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کو بخوبی جانتا ہے. اس لیے اس کی عظمت و جلال کے مناسب عظمت و محبت کے ساتھ ان کا تذکرہ ہو تو رحیم کریم بھی ہے، اپنے لطف و کرم سے تم کو یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم. بالوں سے ذکر ہی کی خلاف والا ہے، بدبختی کی بات ہے کہ نہیں؟ کیسے تمہارے ذہن میں آئے کہ ذکر کی ضرورت ہے؟ ہائے بھائی میں جانتا ہوں، ہم تو بھائی ذکر کرتے تھے چاہے تو اس کی مخالفت سخت درخواست. دوسری ملک کی باتیں آگے رہی تب ذکر کہاں پہ آیا؟ تمام حدیثوں میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، شاک میں بیٹھتے، دن ہوتا تب پڑھتے تھے. نہ پڑھو لیکن یہ تو نہ کرو. مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. کتنی عمدہ. ماں گنگوئی نے لکھا ہے، مولانا حضرت ابن قیم علامہ نے لکھا ہے، اس سے بڑھ کر کے ذکر کی فضیلت میں کوئی یاد نہیں. فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو میں تم. ماں گنگوئی بھی محقق، علامہ ابن قیم بھی محقق، دونوں نے یہ کہا ہے
اس سے بڑھ کے کوئی آیت نہیں ہے لکھی فضیلت میں کہ بندہ ذاکر ہے اور اللہ اس کو ذکر کر رہا ہے، اللہ اس کا ذاکر ہو گیا. بندہ ذاکر ہے، بندے کے ذکر پر اللہ کا ذکر مرتب ہوتا ہے. اور معلوم نے کہا کہ ہمارا ذکر بھی اللہ کی ذکر پر مرتب ہوتا ہے. ہمارا ذکر اللہ کے دو ذکروں کے درمیان میں ہے. اللہ نے چاہا تو ہم نے ذکر کیا، اور جب ذکر کیا تو اس پر وہ ثواب دے رہا ہے، خود بھی یاد کر رہا ہے. اور اگر غفلت و مدہوشی کے ساتھ اس کا نام پاک برد زبان رہا تو وہ نام پاک اگرچہ اپنا اثر ضرور کرے گا، لیکن کتنی عمدہ بات ہے نا، اور کسی وقت میں رنگ لائے گا، مگر تم اپنی غفلت اور مدہوشی کی وجہ سے لائق لطف و کرم ہرگز نہیں ہو. یہ اللہ کا دے دوسری بات ہے. اس وجہ کہتے ہیں ابتدائی وظیفہ، ابتدا میں کلمہ سوم بس ہے. ابتدائی وظیفہ، ابتدا میں کلمہ سوم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کی ایک تسبیح صبح ایک شام معنی کا دھیان کرتے ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، صبح شام عظمت و محبت کے ساتھ جی لگا کر پڑھے، اور درود و استغفار کی کوئی مقدار معین کر کے اس کا بھی انتظام کرے. درود استغفار حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. جب دل اس سے مانوس ہو جائے، جب دل اس سے مانوس ہو جائے اور انتظام کے ساتھ یہ درود ادا ہونے لگے، یہ ورد اور انتظام کے ساتھ یہ ورد ادا ہونے لگے تو کسی شیخ طریقت متبع سنت سے کچھ اور پڑھنے کے لیے دریافت کرو. اتنا تو ضروری ہے، چاہے مرید ہو یا نہ ہو، اتنا پڑھنا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ ہم لوگ مشکات پڑھا لیتے ہیں، جو یہ آیا فوراً کہا کہ تم اس پر عمل کیا کرو، اور دوستوں یہ بھی ساتھ ساتھ دوستوں کو بتایا کرو. بتاتے نہیں، بتانا ہی تو ہے ہمارا. ٹھیک ہے، بات ابھی پڑھی دیتے ہیں. علم دین حاصل کرنے کی صحیح کرنا پانچویں ہے. پانچویں اصل، انسان کی پیدائش کا مقصد حق تعالیٰ کی بندگی، اطاعت اور فرما برداری ہے، اور اس اطاعت و بندگی کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و پیروی ہے. کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی اطاعت و بندگی قابل پذیرائی نہیں ہے. جو قدم بھی خلاف پیغمبر اٹھے گا وہ راہ مستقیم سے ہٹا کر ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جائے گا. تو ہر انسان کے لیے ضروری ہوا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر قدم پر اللہ اور رسول کا حکم معلوم کر کے اس کے موافق عمل کرے. یہی وجہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی بڑی فضیلت اور تاکید ہے. اسے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنی وسعت اور فراغت کے موافق علم دین حاصل کرنے کی صحیح کرے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر شخص اپنا مشغلہ چھوڑ کر دینی مدرسے میں داخل ہو جائے. بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنے مشاغل میں مشغول رہتے ہوئے کچھ وقت دین حاصل کرنے کے لیے ضرور فارغ چلے. بہت اچھا کام، جس کی دو صورت ہے. اہل دل، اہل درد، متبع شریعت، متقی و پرہیزگار علم لوگوں کے صحبت سے اختیار کرے، اس سے بھی علم حاصل ہوگا. اہل دل، اہل درد، متبع شریعت، متقی و پرہیزگار علم لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اس سے علم حاصل ہوگا اور ان کے ارشادات سے مستفید ہو. ایسے بزرگوں کی صحبت سے دل میں نورانیت اور صلاحیت پیدا ہوگی. اولیاء اللہ کے ارشادات چونکہ دل سے نکلتے ہیں، یہ دل پر اثر کرتے ہیں،
جس سے دل کی قساوت یعنی سختی دور ہوتی ہے، آنے والی زندگی کی فکر لاحق ہوتا ہے، اور بندگی اور اطاعت خداوندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تو پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کی تو صحبت علماء اس کا ہے حاصل۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایسی کتابوں کا مطالعہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام معلوم ہو، اس احکام کی بجاوری کا شوق پیدا ہو، اور ذہن میں مذہبی دینی جذبات کی پرورش ہو۔ ایسی کتابوں کا مطالعہ کون پڑھتا ہے؟ دینی کتابوں کوئی خریدتا بھی نہیں، اخبارات پڑھتا، خط ہوتا ہے، رسائل آتے ہیں، اس کے لیے چند روپیہ بھی خرچ کرنا مشکل ہے۔ جو ایک آدھ روپئے کی جو کتاب ملتی ہے نا، وہ بھی نہیں خریدتے، حتیٰ سے دوسرے مانگ کر کے لے آتے، نہ خریدو، وہاں جائے گا مال پتا ہوگا۔ کتب بینی میں چند باتیں ملحوظ ہیں۔ اول، دینی کتابوں کو تفریح طبع یا محض زیادتی علم کے لیے نہ پڑھے، یہ دین اور دینی باتوں کی انتہائی ناقدری ہے، بلکہ دینی کتابوں کے پڑھنے سے مقصود اللہ اور رسول کے احکام اور منشا کا علم ہو۔ اللہ اور رسول کے احکام اور منشا کا علم ہو، تاکہ اس کے موافق عمل کر کے اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کرے۔ اسے پڑھو، اسی مقصد کے موافق اس علم کا استقبال ہو، اور اس کے حاصل کرنے میں شوق اور رغبت و ادب و احترام ہو۔ دوسرے، مطالعہ کے لیے ان بزرگوں کی تصنیفات اختیار کرے جن کی دیانت اتباع شریعت پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہو۔ ہر کس و ناقص کی کتاب سے دین کا اخذ کرنا احتیاط کے خلاف ہے، جو بسا اوقات ذرا سے لغزش سے انسان کے دینی متاع کو برباد کر دیتا ہے۔ تیسرے، جس بات کے متعلق یہ معلوم ہو جائے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کو بے چون و چرا تسلیم کر لو، بظاہر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ اللہ اور رسول کے فرمان کے مقابلے میں عقل انسانی بیکار محض ہے۔ ہاں ہم کل سنائیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے مطابق بہت اچھا مرتب ایک نظام ہے، جو نظام کو پیش نظر رکھنے کے لیے اسی کو مولانا واضح صاحب نے اس پر لکھا آگے ہے کہ یہ جماعت کے لوگ لیے نہیں ہے، سب کے لیے عام ہے، سب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنے پہنچنے کی راہ کو آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔